عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یو پی ٹی جی 2021 کے سوال نمبر 76 سے 100 تک۔ یہی سوالوں پر ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، منٹو کے افسانے نیا قانون میں کوچوان کا نام کیا تھا؟ آپشن اے منگو، بھیگو، سی چھوٹو، ڈی بدھو۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے منگو۔ اگلے سوال ہے، درج ذیل میں کون ضمیر استفہامیہ کی مثال ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے کون کہتا ہے۔ دوستو استفہامیہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے کون، کیسے، کیوں، کس طرح وغیرہ۔ دوستو اگلا سوال ہے، آریائی زبان کا پہلا مستند نقش ہمیں کہاں ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے رگ وید میں ملتا ہے۔ دوستو یہ چار آپشن اس میں دیے ہیں، رگ وید، مہا بھارت، رامائن، ابھیگیان شاکنتلم۔ ان کے مصنفین کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونا چاہیے۔ تو دوستو رگ وید اور مہا بھارت یہ دونوں کتابیں مہرشی وید ویاس نے لکھی ہیں۔ کس نے؟ وید ویاس جی نے ان کو تحریر کیا ہے۔ آپشن سی رامائن، رامائن کے مصنف ہیں مہرشی والمیکی، اس کے مصنف ہیں والمیکی۔ ابھیگیان شاکنتلم کے مصنف یعنی اس کے رچیتا ہوتے ہیں کالی داس۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے سوال ہے ہمارا 79واں، کس کا تعلق دبستان دہلی سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے میر کا۔ میر کا تعلق دبستان دہلی سے ہے اور ولی کا تعلق دبستان دکن سے ہے۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، یہ کوٹیشن ہے، ایک معزز خاندان کے نوعمر وارث کا فسانہ تباہی ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے مذکورہ بالا خیال اپنے کس ناول کے سلسلے میں ظاہر کیا ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن اے ذات شریف۔ ایک معزز خاندان کے نوعمر وارث کا فسانہ تباہی ہے، یہ خیال مرزا ہادی رسوا نے اپنے ناول ذات شریف کے ذیل میں کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی کتاب جامع جم کس زبان کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی فارسی۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل میں شاعر کے تخلص کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے، اس شعر کے اصل شاعر کے تخلص کی نشاندہی کیجیے۔ شعر ہے، بندش الفاظ چڑھنے سے نگوں کی کم نہیں، شاعری بھی کام ہے خالی جگہ مرصع ساز کا۔ تو اس خالی جگہ کی جگہ آئے گا دوستو آپشن اے آتش۔ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، یہاں پہ لکھ دیں گے ہم آتش۔ دوستو اگلا سوال ہے، عورت اور افسانے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ آپشن اے قرۃ العین حیدر، بی عصمت چغتائی، سی رشید جہاں اور ڈی احمد علی۔ دوستو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی رشید جہاں ہے۔ عورت اور افسانے، اس کا پورا نام عورت اور دیگر افسانے ہیں، یہاں پر دیگر مس ہو گیا ہے۔ عورت اور دیگر افسانے یہ پورے مجموعے کا نام ہے۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں، جو کہ ہمارا ہوتا ہے 84واں کوشچن۔ دیکھتے ہیں اسے، ناول میرے بھی صنم خانے کے کتنے حصے ہیں؟ آپشن اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن بی 3۔ ناول میرے بھی صنم خانے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو دوستو اس کے مصنف ہیں قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر کا یہ ناول ہے، جنہیں ہم عینی آپا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون ترقی پسند نقاد نہیں ہے؟ اختر حسین رائے پوری، احتشام حسین، ستیہ حسن یا ڈی کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے ترقی پسند تحریک کی زبردست مخالفت کی تھی۔ آئیے دوستو
اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے اردو قصیدہ نگاری میں مرزا محمد رفیع سودا کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ذوق۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق قصیدہ نگاری میں نمبر 2 کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے زبان میں کھجلی ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، لڑنے کو آمادہ ہو جانا۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، دکنی اردو میں قاف کا تلفظ کس حرف سے کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، خ۔ دکنی اردو میں قاف یعنی بڑے قاف کس سے بدل جاتا ہے؟ خ سے بدل جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے یہاں پر مرزا ظاہر دار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن سی، توبۃ النصوح۔ دوستو یہاں پہ 4 آپشن ہیں، بنات النعش، مرۃ العروس، توبۃ النصوح اور ابن الوقت۔ ان چاروں ناولوں کے مصنف کون ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، تو ان کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد، یاد رکھیے گا دوستو۔ اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے جو بھی بتایا، ڈپٹی نذیر احمد۔ اور اردو کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے؟ اردو دوستو یاد رکھیے اردو کا پہلا ناول ہوتا ہے مرۃ العروس۔ اس کی تصنیف ڈپٹی نذیر احمد نے کب کی تھی؟ 1869 میں، 1969 میں کس نے کی تھی؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ تو آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تبدیلی قالب کا واقعہ کس داستان میں ہے؟ فسانہ عجائب، فسانہ آزاد، باغ و بہار یا عجائب القصص؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، فسانہ عجائب۔ اس کے اندر جو تبدیلی قالب کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے اندر ایک جوگی ہوتا ہے جو شہزادہ جان عالم کو کسی بھی جانور یا کسی بھی شکل میں کسی بھی جسم میں تبدیل ہونے کا جادو یا منتر سکھا دیتا ہے، اور پھر وہی منتر جان عالم شہزادہ اپنے دوست وزیر زادے کو سکھا دیتا ہے، جو کیا کرتا ہے بعد میں اپنی روح کو شہزادے کے قالب میں ڈھال دیتا ہے اور شہزادہ کبھی بندر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ خوبصورت، جوان، نیلا آسمان وغیرہ الفاظ کس زمرے میں آتے ہیں؟ آپشن اے ہے خبری، بی ہے توصیفی، سی ہے استفہامی، ڈی سبب علت۔ خوبصورت، جوان، نیلا آسمان، تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس سے کسی چیز کی خاصیت، صفت معلوم ہوتی ہے، اور جس کی صفت معلوم ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں توصیفی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ استفہامیہ کسے بولتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، اور توصیفی جس کے اندر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی خاصیت بیان کی جاتی ہے، کوئی صفت اس کی بیان کی جاتی ہے، جیسے خوبصورت ہے، جوان ہے، نیلا ہے، کھٹا میٹھا، بدصورت، یہ سب ہو سکتے ہیں۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے سوال ہے ان میں سے کون سی کتاب سر سید کی نہیں ہے؟ اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادیق، تاریخ سرکشی، ضلع بجنور، ڈی حیات جاوید؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، حیات جاوید۔ دوستو یہ تو معلوم ہو گیا کہ حیات جاوید سر سید کی کتاب نہیں ہے، تو پھر کس کی ہے؟ تو دوستو یہ کتاب حیات جاوید الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ کس نے؟ حالی نے۔ کب لکھی تھی؟ 1901 میں۔ اور یہ کس کی کتاب ہے، یعنی کس کے لیے لکھی ہے؟ تو حیات جاوید کے اندر سر سید کی سوانح بیان کی گئی ہے۔ کس کی سوانح ہیں اس کے اندر؟ سر سید
احمد خان کی حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی سوانح حیات بیان کی گئی ہے۔ کس نے کی ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ کب لکھی تھی اس کتاب کو؟ 1901 میں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، بقول رام بابو سکسینہ ناسخ اور ان کے شاگردوں کا کلام اس زمانے کی نسوانیت کا پتہ دیتا ہے، یہ کس دبستانی شاعری کی خصوصیات تھی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ ناسک کا تعلق کس دبستان سے تھا، تو وہ تھا دبستان لکھنؤ سے، تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب ہو جاتا ہے لکھنؤ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اگلا سوال ہے، دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی و فکری پس منظر کس کی کتاب ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب آتا ہے ڈاکٹر محمد حسن۔ ڈاکٹر محمد حسن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، یہ بیک وقت ایک زبردست نقاد بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حال ہی نے مقدمہ شعر و شاعری میں اردو شاعری پر جو اعتراضات کیے تھے ان کا جواب ہماری شاعری کے عنوان سے کس نے دینے کی کوشش کی؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن بی، مسعود حسن رضوی ادیب۔ دوستو اگلا سوال ہے، نظم نالۂ درد کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے علامہ اقبال، بی چکبست، سی جوش، ڈی علی سردار جعفری۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن بی، پنڈت برج نارائن چکبست۔ نالۂ درد کس کی نظم ہے؟ چکبست کی۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانۂ عجائب کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی تھی؟ اس سوال کا صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ آپشن اے ہے باغ و بہار، بی ہے رانی کیتکی کی کہانی، سی ہے سروش سخن، ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب کے جواب میں کتاب لکھی گئی تھی آپشن سی، سروش سخن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سروش سخن۔ اس کے اندر تین آپشن یہ دیے ہوئے ہیں، باغ و بہار، رانی کیتکی کی کہانی، سروش سخن۔ تو باغ و بہار کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مصنف کون ہیں۔ تو باغ و بہار کس کی داستان ہے؟ یہ ہے میر امن کی۔ رانی کیتکی کی کہانی، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ رانی کیتکی کی کہانی ہے انشاء اللہ خان انشاء کی۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی، کس کی داستان؟ انشاء اللہ خان انشاء کی۔ اب آپشن سی ہے سروش سخن، یہ کس کی ہے؟ تو دوستو یاد رکھنا، یہ کتاب ہوتی ہے سید محمد فخر الدین، سید محمد فخر الدین حسین سخن کی۔ پورا نام ہے ان کا سید محمد فخر الدین حسین سخن۔ سخن ان کا تخلص ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اچھے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ کتاب سروش سخن کس کی ہے؟ سید محمد فخر الدین حسین سخن کی۔ یہ کتاب کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی تھی؟ یہ لکھی گئی تھی رجب علی بیگ سرور کی کتاب فسانہ عجائب کے جواب میں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات کو موضوع بنا کر محمد مجیب نے کون سا ڈرامہ لکھا؟ چار آپشن، آزمائش، بی انجام، سی خانہ جنگی اور ڈی ہبا خاتون۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن اے، آزمائش۔ 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات کو موضوع محمد مجیب نے آزمائش نام کے ڈرامے میں بنایا ہے۔ خانہ جنگی کا موضوع کیا ہے؟ یاد رکھنا، خانہ جنگی کا موضوع اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت کا عہد ہے۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں، جو کہ آج کی ویڈیو کا سیکنڈ لاسٹ سوال ہوتا ہے، انگارے میں شامل افسانہ دلی کی سیر کس کی تخلیق ہے؟ دلی کی سیر
تو دوستو اس میں 4 آپشن ہیں، اس میں چغتائی، بی رشید جہاں، سی احمد علی اور ڈی سجاد ظہیر۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن بی رشید جہاں، دلی کی سیر رشید جہاں کا افسانہ ہے۔ اب دوستو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انگارے کیا تھا۔ انگارے ایک افسانوی مجموعہ تھا جو 1932 میں شائع ہوا تھا۔ کتنے میں؟ 1932 میں۔ انگارے کی اشاعت ہوئی تھی 1932 میں۔ اس کے اندر اس افسانوی مجموعے میں کتنے افسانے تھے؟ کل 10 افسانے اس مجموعے یعنی انگارے میں شامل تھا۔ اس افسانوی مجموعے انگارے کو انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا تھا، اس پر پابندی لگاتی تھی۔ اس کے اندر انگارے کے اندر سجاد ظہیر کے 5 افسانے شامل تھے، محمود الظفر کا 1 افسانہ جمع مردی شامل تھا، رشید جہاں کے 2 افسانے کہہ سکتے ہیں، 1 افسانہ اور 1 ڈرامہ شامل تھا، اور احمد علی کے 2 افسانے شامل تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگلے سوال کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا ہے 100واں کوشچن، آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے ان میں سے کون درد کا معاصر نہیں ہے؟ آپشن ہے میر، بی ہے سودا، سی ہے داغ اور ڈی ہے نذیر۔ تو دوستو اس کے اندر صحیح جواب ہوتا ہے آپشن سی داغ دہلوی۔ میر تقی میر کی سن پیدائش یاد کیجئے گا 1722 ہے۔ سودا مرزا محمد رفیع سودا کی تاریخ پیدائش ہے 1713 داغ دہلوی کب پیدا ہوتے ہیں؟ داغ دہلوی پیدا ہوتے ہیں 1831 میں، اور نذیر اکبر آبادی ان کے بارے میں 2 قول مشہور ہیں کہ یہ یا تو 1735 میں پیدا ہوئے تھے یا 1740 میں۔ آپ کو دونوں میں سے ایک کہیں نہ کہیں ملے گا۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں 1722، 1713 اور 1735، اور داغ کا بالکل الگ آتا ہے 1831۔ تو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے 1831۔ درد کا معاصر جو صوفی شاعر ہیں سید خواجہ میر درد، ان کا معاصر ان میں سے داغ دہلوی نہیں ہے، اس کا صحیح جواب ہوتا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو مفید لگی ہو اپنے لیے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس بیک میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔